اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو رمضان کے چاند کو دیکھ کر سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ والو، آپ کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ تھا کہ ہر مہینے کے وظائف اور ان کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری زندگی میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اس کا ایک ایک دن بہت ہی قیمتی ہے۔ رمضان آنے سے 6 ماہ قبل ہی دربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے کی مبارکباد دیتے۔ سرور دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی اللہ جل شانہ سے اس کی برکتیں عطا کرنے کی دعا فرماتے۔ یا اللہ، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان کے مقدس ساعتیں نصیب فرما، اور پھر خود دربار رسالت کے جانثاروں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہی اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں بہت ساری احادیث سے لے کر آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی جاتی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوتی ہیں۔ اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا پورا مہینہ بھی ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے بدی کے چاہنے والے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے اور ان کو چھوڑنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ اور بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے بے حرمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان المبارک کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت کے لیے کی دعا کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ماہ مقدس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے، یا پھر اس پر
سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اس پر اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال کرنے پر نہ کرنے پر ناراض ہو، یہاں تک کہ والدین بھی بچوں کے ہر وقت مانگنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ایسی مہربان اور رحم فرمانے والی ذات ہے، جو بندہ اللہ رب العزت سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ والو، دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، اس ماہ کے پہلی رات ہی چاند کو دیکھتے ہیں ہی اللہ رب العزت اربوں لوگوں کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اس چاند کو دیکھتے ساتھ ہی خوشی کے عالم میں مجبور سے مجبور انسان بھی اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اب اسی چاند کے حوالے سے علماء اکرام نے کتابوں میں ایک پوشیدہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن جس وقت نئی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اس تاریخ کے بدلتے وقت جو چاند پر نظر پڑے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہلی رات کا چاند بہت باریک ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ نہیں دیکھ پاتے، تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کو کنفرم ہو کہ آج کی رات نئے چاند کی رات ہے، اور اگر دیکھ لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ چاند پر نظر پڑتے ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے 3 بار اول و آخر درود ابراہیم برکتوں والا درود پڑھنا ہے آپ نے۔ 3 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ 30 بار سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ کتنی بار؟ 30 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 30 بار سورۃ الکوثر پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اور پریشانی کے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یا پھر وہ اللہ رب العزت جو عیبوں کو جاننے والا ہے، دلوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس روز اللہ رب العزت سے بیان کریں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی یہ معجزہ دیکھیں گے۔ اس روز آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، اس لیے میری آپ سب بہن بھائیوں سے التجا ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں، اس رات سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اس وقت ایک واقعہ جو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ واقعہ میں یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بہن نے ہمیں میسج کیا کہ وہ اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہنے لگی، ایک وہ وقت تھا جب ہم غریبی اور مفلسی کی حالت میں تھے، مہینوں کبھی ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکتا تھا، غیر متوازن غذائیں کھا کھا کر بچے سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، عزیز و اقارب نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ رمضان المبارک 2011 میں میں نے آپ کا بتایا ہوا، آپ نے چاند کو دیکھ کر سورۃ الکوثر والا عمل بتایا تھا، میں نے چاند کو دیکھ کر یہ پڑھنا شروع کیا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں، شفاعتوں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اوپر سے میری سرکاری نوکری بھی لگ چکی تھی جو پہلی پرائیویٹ نوکری سے کہیں بہتر اور پرسکون تھی، لیکن ایک طرف سے سیلری ملتی اور ساتھ ہی خرچ ہو جاتی، ہم میاں بیوی سوچتے رہ جاتے کہ پیسے کہاں خرچ ہو گئے، لیکن الحمدللہ جس دن سے سورۃ الکوثر والے عمل کیا ہے، اس عمل سے رزق میں بہت برکت ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے گھر میں اے سی، فریج، کمپیوٹر، موبائلز، انٹرنیٹ، یو پی ایس، موٹر سائیکل، بہت ساری قیمتی الیکٹرانک اشیاء موجود ہیں جن سے ہم بہت محروم تھے اور احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ اب بچے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تمام قرض بھی اتر چکا ہے۔ وہ بہن بہت دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں